السلام علیکم دوستوں. ہمیشہ زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کے اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا درجہ رکھا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دوستوں کہ ہاں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے بیٹے کو لے کر، اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس کو نصیحت کر دیجئے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹے کو نصیحت کرنے لگے، لیکن اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس سے پہلے مجھے کچھ کہیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو امیر المومنین نے کہا کہ پوچھو، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی شکایت آتی ہے تو دونوں فریق کو سننا ضروری ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم بھی اپنی بات پوچھو. تو اس بیٹے نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہیں. تو کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے لیے اچھی ماں ڈھونڈے. دوسرے یہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. اور تیسرا یہ فرمایا کہ اسے حرام اور حلال کی تمیز سکھا دے، یعنی علم قرآن دے، کہ اتنا علم قرآن، اتنا علم اسلام اس کو پتہ لگے کہ حرام اور حلال میں وہ تمیز کرنا سیکھ جائے، فرق کرنا سیکھ جائے. خیر، پھر یہ واقعہ آگے چلا، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ اولاد کے بھی حقوق ہیں. دوستوں، یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کا کوئی حق نہیں. اولاد کے بھی اپنے حقوق ہیں. آج معاشرے کے اندر کتنی جگہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اگرچہ 100 میں سے 90 یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، لیکن 10 جگہ یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ماں باپ زیادتیاں کر رہے ہیں اولاد کے اوپر. یہ غلط ہے بالکل. اولاد کی جذبات سے کھیل رہے ہیں ماں باپ، اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشوں کو اولاد کے اوپر تھوپ رہے ہیں، اپنے خوابوں کی تکمیل اولاد سے کرانا چاہ رہے ہیں. دوستوں، یہاں پہ یہ بات جان لینی بہت ضروری ہے. دیکھیے، ماں باپ جو ہیں، ماں باپ کی اطاعت اولاد پہ لازم ہے، اسے کرنی پڑے گی. لیکن ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان معاملات میں نصیحت انہیں کریں جو یقیناً ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بچنے کے لیے انہیں روکیں. مثال کے طور پر اگر کسی کا بچہ آگ کی طرف جا رہا تو باپ کو یہ چاہیے کہ اسے نہیں پتہ یہ آگ کی طرف جا رہا، میں اسے ہر حال میں روکوں گا. اگر وہ ویسے نہیں مان رہا تو سختیاں کرے، سختی سے نہیں مان رہا تو کسی بھی طرح کی سختی کر کے اسے وہاں سے روکے. وہ یہ ایک بات ہوئی. دوبارہ سے سمجھ لیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا کہ اگر کسی کا بچہ غلط طرف چل پڑا، کوئی شراب پینے کی طرف چل پڑا، کوئی آگ کی طرف چل پڑا، کوئی جوئے کی طرف چل پڑا، کوئی کسی غلط سنگت میں چل پڑا، تو باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے اپنی ہر آخری کوشش کر کے وہاں سے روکے. زبان کی سختیاں بھی کرے، اگر اسے ہلکی مار دینی پڑے تو وہ والی سختیاں بھی کرے، اور اسے اس برائی سے، اس گندگی سے روکنے کی اپنی حتی الامکان کوشش کرے. کیونکہ بچہ نہیں جانتا، باپ جانتا ہے. لیکن اگر باپ یہ چاہے کہ بچہ کچھ اچھی چیز پا لے تو اس کے لیے اس کو صرف نصیحت کر سکتا ہے، زبردستی نہ کرے. اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ UPSC کلیئر کر کے IAS بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہو میرے بچہ 3 منزلہ مکان بنا لے، کوئی یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ ایک بڑی دکان خرید لے، کوئی یہ چاہتا ہو میرا بچہ افسر بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہو میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہو میرے بچے کا IIT میں ایڈمیشن ہو جائے، کوئی اور اس طرح کی جو چیزیں چاہتا ہے، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو اسے نصیحت کرے، اس کے فائدے گنوائے، لیکن ضد پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتا کہ یا تو یہ کر لے ورنہ تو پھر تیرے سے میرا تعلق نہیں. یہ گنجائش نہیں ہے. ہاں، جب وہ بچہ غلط چلے گا، وہ شراب کی طرف جا رہا، جوئے کی طرف جا رہا، غلط سنگت میں جا رہا، تو وہاں روکنے کے لیے اپنی تمام کوششیں کرے گا کہ یہ جو ہے کیا نام، یہ نہیں کرنے دینے کا. لیکن جو اچھائی کی طرف باپ اسے لے جانا چاہ رہا، جب وہ بالغ ہو جائے، اگر وہ اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت آ گئی تو اس کو اپنی بات بتائے، اس چیز کے فائدے بتائے. اب اس کے اوپر چھوڑ دے. بہت سارے ماں باپ یہ ضد لگا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ تمہیں یہ کاروبار کرنا ہے، نہیں کرا تو ہم ناراض ہیں.
تمہیں اتنا پیسہ کمانا ہے, نہیں کمایا تو ہم ناراض ہیں. تمہیں یہ انٹرنس ایگزام نکالنا ہے, نہیں کمایا تو نہیں نکال پائے تو ہم ناراض ہیں. یہ ذاتیاں ہیں. بچوں کے اوپر ذاتی مت کریں. کتنے بچے ایسے ہیں ان کے ماں باپوں نے اپنی ایسی کی تیسی خالی کے بچے کا IIT میں داخلہ کرانا اور ان کے اوپر پریشرائز کر کے انہیں ڈپریس کر دیا. میرے اپنے کانٹیکٹ میں ہیں کتنے ایسے بچے. اس پہ تو باقاعدہ فلمیں بھی بن گئی. ماں باپ obsessed ہو جائیں کہ بچے کو IIT میں کرانا ہے, بچے کو نیٹ کرانا ہے, بچے کو MBBS کرانا ہے. ارے وہ کرنا چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا اس کے اوپر چھوڑو نا یار. تو ماں باپ جب اچھا کی طرف بچوں کو حکم کریں تو اس میں ضد بازی نہ لگائیں, ضد بندی نہ لگائیں. اس سے بچے کی صحت پہ, دماغی اور فزیکلی دونوں پہ نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. اور اسلام بھی اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو اس طرح سے فورس کرو ایک اچھے کام کی طرف بڑھانے کے لیے. اسے نصیحت کرو, اس کی پھر اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. ہاں اگر وہ غلط طرف چل پڑے کوئی تو اس کو پھر روکنا ہے. کوئی اگر بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, وہ انجینئر بننا چاہے, یہ اس کا حق ہے, وہ بن سکتا ہے. کوئی اگر بچہ آرٹس لینا چاہے, سائنس نہ لینا چاہے, یہ اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے. ماں باپ اسے سمجھا سکتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے فائنل ڈیسیژن اسی کا ہے, اس کے اوپر ڈیسیژن تھوپنا یہ غلط ہے ماں باپ کی طرف سے. شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اس کی بھی اپنی زندگی ہے, اس کی بھی اپنی خواہشات ہیں, اس کے بھی اپنے احساسات ہیں. ماں باپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ تمہاری چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں اگر چاہنے لگوں میرا بچہ کل کو پرائم منسٹر بن جائے تو یہ ایک خواہ کی خواہش ہے. اور پھر چاہ لینے میں بھی کوئی برائی نہیں. بھائی ہر آدمی چاہے کہ میرا بچہ اچھے مقام پہ پہنچ جائے, اس کے لیے محنت بھی کی جا سکے, لیکن اسے اپنی میں ضد بنا لوں تو وہ غلط ہے. ضد نہیں بنانی ہے. چاہنا جتنے ہر سال 10 لاکھ فارم UPSC کے بھرے جاتے ہیں, کیا ان کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے IAS بن جائیں؟ ہر سال 10 لاکھ فارم نیٹ کے بھرے جاتے ہیں, کیا ان سب کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے MBBS بن جائیں؟ سب چاہتے ہیں, لیکن بنتے کتنے ہیں؟ 100 بنتے ہیں صرف IAS, اور MBBS ڈاکٹر بھی کچھ ہزار بنتے ہیں, سب نہیں بن پاتے. لیکن اگر اور سب کے ماں باپ چاہیں, کون ایسا ہے ماں باپ جو نہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ اچھے مقام پہ پہنچ جائے؟ لیکن اگر وہ ضد بندیاں لگا کے رکھ دیں کہ نہیں یہ نہیں 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 نہیں, تو پھر غلط ہے. یہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں بچوں کے اوپر جو اس طرح کی ضد بندی لگاتے ہیں. انہیں آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں, انہیں نصیحت کر سکتے ہیں, پیار سے سمجھا سکتے ہیں, لیکن ڈیسیژن بچے کا ہونا چاہیے. جو وہ کرنا چاہے اسے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کرے. ماں باپ کے اگر درجے زیادہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اس کی کوئی جان ہی نہیں ہے, اس کے کوئی احساس ہی نہیں ہے, اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بچہ کہ میں پڑھتا نہیں, اسکول نہیں جاتا, تو یقیناً ماں باپ کو سختیاں کر کے اسے اسکول بھیجنا ہے. لیکن یہ بات کے لیے اس کو ایسی کی تیسی کر دینا کہ نہیں تمہیں فرسٹ آنا ہے اپنی کلاس میں, تو یہ زیادتی ہے. اس بات میں تفریق کرنا, اس بات میں فرق کرنا بہت ضروری ہے ہر ماں باپ کے لیے. یہ بات سمجھنا کہ کن باتوں پہ ہمیں سختیاں کرنی ہیں اور کن باتوں پہ بس نصیحت کرنی ہے. اگر جہاں سختیاں کرنی تھی وہاں سختیاں نہیں کریں گے تو بھی بچے کا نقصان, اور جہاں صرف نصیحت کرنی تھی اگر وہاں سختیاں کر ڈالی تو بھی بچے کا نقصان. میں اپنے سماج میں اپنے آس پاس یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں, اس لیے مجھے ضرورت پڑی کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اور ان ماں باپوں کی آنکھیں کھلیں جو بچوں کے اوپر ذاتیاں کرنے میں تلے پڑے ہیں. اپنی آنکھیں کھولو, اپنے ہوش کے آنسو لو. یہ غلط کر رہے ہو بچوں کے ساتھ. بچوں کو اپنی زندگی جینے کا حق دو, ان کو اختیار دو کہ وہ اپنی چیزیں اپنے حساب سے چوز کر سکیں, اپنا کریئر اپنے حساب سے چوز کر سکیں. ان کے پاس اتنی اختیار ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے فیوچر کا ڈیسیژن لے سکیں. ہاں اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں شراب کا بزنس کروں گا, میں گانجے کا بزنس کروں گا, میں چرس کا بزنس کروں گا, تو ماں باپ پہ لازم ہے کہ یہ نہیں ہم تمہیں کرنے دیں گے, یہ غلط ہے, اس پہ سختیاں کرنی ہے. لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے کوئی اور کام کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے ماں باپ کے خواہشوں کے خلاف ہے, تو اسے پوری آزادی ہونی چاہیے کہ اسے کرنے دینا چاہیے. تمام لوگ جن کے بچے بالغ ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ فرق کرنا آنا چاہیے کہ کن معاملات میں سختیاں کرنی ہیں اور کن معاملات میں صرف نصیحتیں کرنی ہیں. میں یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان معاملات میں جہاں سختیاں کرنی تھی وہاں صرف نصیحت کر کے چھوڑ دیا گیا اور سختیاں نہیں کی تو بچے بگڑ جائیں گے, ان کا نقصان ہو جائے گا. دوسری طرف جہاں صرف نصیحت کرنی تھی وہاں اگر سختیاں کرتی تو وہ مینٹلی طور پہ ڈپریس ہو جائیں گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے کا, کچھ بھی. ان کے اوپر چھوڑ دو, جو وہ چاہتے ہیں وہ خود اچھا بیٹر کریں گے, کما کے کھائیں گے. تم اپنی خواہشات ان کے اوپر مت تھوپو.
یہ اسلام کے بھی خلاف ہے. اسلام میں حق ہے ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا، چوز کرنے کا. اور یقیناً ماں باپ کی نافرمانی بچوں کے لیے بہت بری ہے. تو جب ماں باپ اس طرح کا پریشر بنائیں تو وہ پھر اس میں پریشر میں آگے چاہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خواہش پوری کر دیں، اور نہ وہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. باقاعدہ 3 ایڈیٹس مووی بنی تھی، اس میں بہت اچھے سے میسج دیا گیا. اس کا باپ چاہتا تھا وہ انجینئر بنے، اس کا داخلہ بھی کرا دیا تھا سب، اور آخر میں وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس کا باپ کنونس ہوا کہ نہیں تم فوٹوگرافی چاہتے ہو تو فوٹوگرافی کر لو. یہ چیز سب کو سیکھنی چاہیے. ماں باپ اپنی خواہشوں کی، اپنے خوابوں کی تکمیل اپنی اولاد سے بالکل نہ دیکھیں. سب کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ IAS بن جائے، میرا بچہ MBBS بن جائے، میرا بچہ IIT کر لے، لیکن سب نہیں کر پاتے، نہ کر سکیں گے. باقی بچوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد رکھا. اللہ کی حکم مانو، ماں باپ کی اطاعت کرو. جس کے ماں باپ اس بچے سے ناخوش ہیں وہ نہ دنیا میں سکون پا سکے گا نہ آخرت میں. بچوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے والدین کو راضی رکھے، کچھ بھی کرنا پڑے والدین کو ناراض نہ رکھے. اور اگر ایسا نہ کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. تو بیلنس بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ اولاد پہ زیادہ سے زیادہ وقت تک کے لیے رکھے. میرے والدین کو بھی، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے، ان کے سایہ حمایت پہ زیادہ سے زیادہ وقت تک کے لیے رکھے. جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہمارے والدین کو بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تھینک یو.